تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے دربار میں رو رہے ہیں، اور اگلی بات سنیں، اماں جان فرماتی ہیں ایک رات تو پھر حضور اتنے روئے کہ رات تو ختم ہونے پہ آئی مگر حضور کے آنسو ختم ہونے پہ نہیں آ رہے، اور قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرما رہے ہیں۔ فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادک، ذرا کہہ دیں سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دیں ماشاءاللہ۔ فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادک الہ العالمین، اگر آپ اپنے بندوں کو عذاب دینے پہ آ جائیں یہ آپ کے بندے ہیں، آپ اپنے بندوں کو ان کے گناہوں پر عذاب دینے پہ آئیں یہ آپ کے بندے ہیں، اور آپ سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔ ادھر نہیں دیکھنا، ادھر دیکھو، میں نے اس کے مطابق نہیں چلنا، اپنی مرضی سے چلنا ہے۔ ادھر دیکھو، زیادہ اچھی لگتی ہے تو لے جاؤ، جاؤ گھر میں لگا لینا، جا کر دیکھتے رہنا، گفٹ ہے آپ کے لیے، ہم اور لے لیں گے یہاں۔ ہاں ادھر نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھو۔ فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادک، امت کے لیے میرے محبوب اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر رہے ہیں، عرض کرتے ہیں الہ العالمین اگر آپ ان کو ان کے گناہوں پر عذاب دینے پہ آ جائیں آپ کے بندے ہیں اور آپ سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔ اے الہ العالمین، میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ معصوم ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ گناہ نہیں کر کے آئیں گے، بلکہ میں اقرار کرتا ہوں یہ تو قدم قدم پہ بھٹک کے آئیں گے، یہ گناہوں کے انبار لے کر آئیں گے، ٹھوکریں کھا کر آئیں گے۔ اے الہ العالمین، کسی مجرم کو اس کے جرموں کی سزا دینا کوئی ظلم اور زیادتی نہیں بلکہ عین انصاف ہے۔ پنکھا بند کر دیں۔ کسی مجرم کو اس کے جرموں کی سزا دینا کوئی ظلم نہیں ہے بلکہ انصاف ہے۔ اے الہ العالمین، اگر آپ ان کو ان کے گناہوں پہ عذاب دیں آپ کا انصاف ہے۔ اے الہ العالمین، میں انصاف نہیں مانگتا بلکہ میں تو امت کے لیے آپ سے آپ کی مہربانیاں مانگتا ہوں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے الہ العالمین، اگر اپنے محبوب کے آنسوؤں کی طرف دیکھ کر انہیں معاف کر دے تو آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ عذاب دیں تو آپ کے بندے ہیں، کون ہے پوچھنے والا؟ اور اگر محبوب کے آنسوؤں کی طرف دیکھ کر معاف کر دیں تو پھر بھی آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اے الہ العالمین، آپ میری امت کے ساتھ رحم اور فضل والا معاملہ فرما دیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب ذرا یہ تو بتلائیے نا، یہ امت کی اتنی محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی ہے؟ الہ العالمین، یہ آپ نے ڈالی ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب پھر اطمینان رکھیں، امت کے بارے میں ہم آپ کو خوش کر دیں گے، خوش کر دیں گے ہم آپ کو امت کے بارے میں۔ ہاں، ساری دنیا کہتی ہے مولا آپ ہم سے خوش ہو جائیں، ہم سے راضی ہو جائیں۔ مولا کتنے مہربان ہیں۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب ہم ان قریب آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے، ہم خوش کر دیں گے آپ کو۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نظروں سے اوجھل ہو گئے، کہیں دور تشریف لے گئے، تو میں آپ کی خوشبوئیں سونگھتا سونگھتا آپ کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ میں نے دیکھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک باغ میں تشریف فرما ہے اور آپ کے پاؤں مبارک زمین کی طرف لٹک رہے ہیں اور آپ چارپائی پہ تشریف فرما ہے اور آپ کے جوتے مبارک، نالین مبارک وہ دائیں طرف پڑے ہیں۔ تو میں نے جا کر سلام عرض کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے جبریل امین خوشخبری دے گئے ہیں، اللہ نے میرے سے وعدہ کیا ہے امت کے بارے میں خوش کر دوں گا، خوشخبری دے گئے ہیں مجھے،
جی یا رسول اللہ کیا خوشخبری؟ فرمایا جس نے بھی سچے دل سے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا وہ جنت میں ضرور جائے گا، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ہم یہاں فتوے لگاتے پھرتے ہیں یہ گستاخ ہے، یہ مشرک ہے، یہ مرتد ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ حضور کو نہیں مانتا، اور حضور فرماتے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو ہم ان فتووں کی زد میں نہ کہیں آ جائیں، تو ہم حضور کے فرمان کو سینے سے لگائیں۔ مسلمان کسی بھی مسلک کا ہے، جیسا کیسا بھی ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں انشاءاللہ ضرور جائے گا۔ ویسے ایک بات ہے، اگر دوسرے مسلک کے لوگ جنت میں چلے جائیں تو ہمیں تکلیف بھی کیا ہے؟ ایک سوال ہے میرا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا تکلیف ہے؟ کوئی ہماری جنت میں فرق ہو جائے گا، یا کوئی اللہ ہمارے باغات میں سے ان کو کچھ دے دیں گے؟ ہے وہ اپنی جنت میں ہی جائیں گے، تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہم خواہ مخواہ فتوے لگاتے پھریں کہ جی وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ نہیں جائے گا، وہ گستاخ رسول ہے، وہ مشرک ہے، وہ مرتد ہے، وہ فلاں ہے۔ کیا ضرورت ہے ہمیں؟ انہوں نے اپنی جنت میں جانا ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے ان کو جانے دیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں انشاءاللہ ضرور جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ بڑے حیران ہوئے، فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر اس نے چوری کی، زنا کیا، فلاں فلاں، جائے گا جنت میں؟ ہاں جائے گا۔ پھر بھی اور حیرانگی بڑی، یا رسول اللہ اگر اس نے فلاں فلاں گناہ کیے تو پھر؟ فرمایا پھر بھی جائے گا۔ اور زیادہ حیرانگی بڑھ گئی۔ تیسری مرتبہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں 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 گناہ کیے تو کیا پھر بھی؟ میری طرف دیکھو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک یوں حضرت ابو ہریرہ کی ناک کو پکڑا۔ یہ عربوں کا ایک محبت کا جملہ ہے، جیسے ہم کسی سے بات کرتے داڑھی کو ہاتھ لگاتے، ٹھوٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں، جی یہ آپ کی ریکویسٹ کر رہے ہیں، جی منت کر رہے ہیں، یوں کر دیں، تو یہ عربوں کا جملہ ہے۔ ناک کو ہاتھ لگا کے حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ تیرے اس ناک کو مٹی لگ جائے میرا امتی پھر بھی جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ اتنی بڑی خوشخبری ہے، کوئی ضمانت دے میں جا کر لوگوں کو سناؤں؟ ہم نے تو یہی سنا ہے جب تک جہاد نہیں کرو گے، فلاں فلاں اعمال نہیں کرو گے، جنت میں نہیں جا سکتے، تو آپ اتنی بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں؟ ہمیں تو ڈرا رکھا ہے کسی نے کچھ ہیں جی، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اچھا یہ میرے جوتے لے جاؤ۔ اب یہ جوتے رکھے سر کے اوپر، درویش آدمی تھے حضرت ابو ہریرہ، طالب علم تھے، اب جوتے سر پہ رکھے بھاگے جا رہے ہیں۔ اللہ کی شان، آگے سے حضرت عمر مل گئے۔ دیکھا بھی ابو ہریرہ جیسا درویش جو کبھی تیز قدموں سے نہیں چلا، آج بھاگا جا رہا ہے، کیا بات ہے؟ بازو پکڑ لیا، انہوں نے کہا جی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خوشخبری سنائی ہے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو میں یہ خوشخبری سب کو سنانے کے لیے نکلا ہوں، اور بطور ضمانت یہ حضور کے جوتے بھی میرے سر پہ ہیں۔ میری طرف دیکھو، سیدنا فاروق اعظم نے گھونسا یا سینے کے اوپر مارا، ابو ہریرہ بیچارے گرے پیچھے، جسم کو مٹی لگ گئی، ایسے ہی روتے حضور کی خدمت میں آ گئے۔ یا رسول اللہ آپ نے جو خوشخبری بتائی تھی میں سنانے کے لیے نکلا، آگے سے سیدنا فاروق اعظم مل گئے، اور میں نے جب ان کو خوشخبری سنائی تو مارا مجھے اور گرا دیا نیچے۔ اتنے میں سیدنا فاروق اعظم بھی آ گئے۔ حضور نے فرمایا عمر کیا بات ہے؟ یہ بات تو میں نے ہی بتائی ہے اور آپ نے ان کو مارا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب، اللہ کا شکر ہے یہ آگے نہیں چلے گئے۔ اگر یہ بات امت کو معلوم ہو گئی، لوگ نماز روزہ سب چھوڑ دیں گے، بس اسی پہ بیٹھ جائیں گے۔ اس لیے آپ اس خوشخبری کو مخفی رکھیں، بس پوشیدہ رکھیں۔ حضور نے فرمایا صدقت عمر، عمر تو نے ٹھیک کہا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ مرفوع حدیث ہے جی، احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ تو میرے پیر و مرشد نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا حد تو حضور نے بیان فرما دی کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ اب اگلی بات بھی تو سن لیں، جس نے گناہ کی اور توبہ نہ کی، اب ان کے لیے بھی تو کوئی بات ہے نا، تو ظاہر ہے وہ گناہوں کے ساتھ تو جنت میں نہیں جائیں گے نا۔ اب دو چیزیں ہیں، یا تو وہ دنیا میں کر لیں توبہ، چلو جی ہو گئے معاف، شب برات میں آ کے توبہ کر لی، شب قدر میں توبہ کر لی، رمضان کی راتوں میں کر لی، عام راتوں میں کہیں توبہ کر لی، جمعہ کے دن اجتماعی توبہ ہوتی ہے نماز کے بعد، تو اس میں توبہ کر لی، فرمایا معاف ہو گئے۔ اب ایسا بندے بھی ہیں جنہوں نے توبہ ہی نہیں کی، جنہوں نے گناہ چھوڑے ہی نہیں، لگے رہے، اور ان کے اندر یہ ہے بھی نہیں کہ ہم نے چھوڑنے ہیں، وہ چلے گئے اسی طرح۔ اب ان کی بھی تو کوئی بات ہے نا،
اب وہ چلے گئے گناہوں کے ساتھ حشر کے میدان میں، تو اب وہاں پر صفائی تو ہوگی، ڈرائی کلین تو ہوگی. آپ کے کپڑے میلے ہو جائیں، صاف کرتے ہو، دھوتے ہو، یا ایسے ہی پہنے رکھتے ہو؟ بولو بولو، دھوتے ہو نا. تو اب ہم نے جب اندر میلا کر لیا ہے تو اب اس کی صفائی تو ہونی ہے، کیونکہ میل کے ساتھ جنت میں جا نہیں سکتا. حدیث مبارکہ میں وضاحت موجود ہے. حضرات صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے محبوب، اگر ایمان والا جہنم میں چلا جائے تو ایمان کی وجہ سے جہنم بجھ جائے گی؟ فرمایا ہاں بالکل بجھ جائے گی، لیکن جب وہ جائے گا تو ایمان اس کے جسم سے ایسے الگ کر لیا جائے گا، اندر سے ایسے الگ کر لیا جائے گا جس طرح قمیض تم اپنے جسم سے الگ کرتے ہو، ایمان کو باہر لٹکا دیا جائے گا. جب وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے آئے گا، پھر ایمان کی وہ قمیض پہنا کر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو اب آپ سے سوال ہے، عزت آبرو سے جانا ہے یا جوتے کھا کے جانا ہے؟ تو پھر توبہ کر لو بھائی، یہ ہے عزت کا رستہ. کیا کر لو بھائی؟ اور اگر توبہ نہیں کرو گے اور گناہوں میں لگے رہو گے اور ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو بھائی پھر جوتے کھا کے جائیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نفقات، حق تعالی ایسی ہوائیں چلاتے ہیں، بخشش کے سیزن دیتے ہیں بندوں کو، مواقع عطا کرتے ہیں توبہ کے. کبھی موت کے منہ سے نکالا، کبھی بیماری سے شفا دی، کبھی زندگی دوبارہ بچائی. فرمایا ایسے مواقع انسان کو دیتے ہیں تاکہ یہ توبہ کر لے. اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نیک مجلسوں میں پہنچا دیتے ہیں، چلو یہاں توبہ کرنے والے ہیں یہیں کر لو. اب جن کی قسمت میں ہوتا ہے وہ توبہ کر جاتے ہیں، جن کی قسمت میں نہیں ہوتا ہے مولوی ہمیں مارنڈیا سی آپ تب ٹائم ہی پاس کیتا، چلو کوئی بات نہیں ہے. تو میرے محترم سامعین، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ بخشش کی ہوا چلاتے ہیں اور اپنے بندوں کے درمیان. تو فرمایا جن کو بخشنا ہوتا ہے ان کو پھر اپنی رحمت سے جوڑ لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں، ایسی جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں جہاں جا کر فرمایا وہ توبہ کرنے والوں سے مل جاتا ہے. اگرچہ اس کا دل ساتھ نہیں دے رہا زبان کا، مگر وہ زبان سے کہہ رہا ہے یا اللہ معاف کر دے. دوسرے لوگ معافی مانگ رہے ہیں اور یہ بیچ میں بیٹھا ہے، اللہ فرماتے میں معاف کر ہی دیتا ہوں. حالانکہ ملائکہ عرض بھی کرتے ہیں یا اللہ 3-4 بندے وہ معافی مانگنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو ویسے آئے تھے، کوئی ڈرائیور تھا، کوئی ساتھ آ گیا، کوئی مجبوری کا مارا آ گیا، چلو جی ادھر جمعہ پڑھ لیں، کوئی آ گیا پتہ نہیں کیسے کو کیسے. اللہ فرماتے ہیں مجھے بھی پتہ ہے، لیکن میں اپنے بندوں پہ مہربان ہی اتنا ہوں کہ جب وہ بیچ میں آ گئے یہ میری رحمت کے خلاف ہے، ان 8-10 کو چھوڑ کے باقیوں کو معاف کروں. جب میں معاف کرتا ہوں تو سب کو ہی معاف کر دیتا ہوں. تو بھائی یہ راتیں یہ اللہ نے ایک بخشش کا بہانہ بنایا ہے، یہ مغفرت کا بہانہ بنایا ہے. اور کہنے والے نے خوب کہا ہے ان راتوں میں آ جاؤ مانگ لو